اہم ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور یہ میں اہم سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ بات نہیں کی جا رہی، اس پہ خاموشی ہے، اور یہ اس ٹائم اس پاکستان کا، اس ٹائم کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو کشمیری عوام باہر نکلی ہے، اپنے مطالبات لے کے جو کشمیری عوام باہر نکلی ہے، اور یہ کوئی 500 کوئی 2000 نہیں نکلے، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیری باہر ہیں۔ اور میں اگر کہوں کہ پورا کشمیر باہر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور 9 تاریخ کو لانگ مارچ کا آغاز ہونا تھا، لیکن 5 کو ہی عمر نذیر کشمیری کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، شاہ زیب کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اس جو مطلب یہ جدوجہد ہے، اس میں پہلا شہید ہے شاہ زیب۔ اب شاہ زیب کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہر چیز بند ہو جاتی ہے، سروس، انٹرنیٹ سروس معطل ہو جاتی ہے، کشمیری باہر نکل آتے ہیں، مزاحمت ہوتی ہے، ساتھ میں اور کئی کشمیریوں کی شہادت ہوتی ہے، کوٹلی میں ہسپتال میں بھی آپریشن ہوتا ہے، وہ تمام معاملات وہ آپ نے دیکھیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دریک کا مقام جو ہے، یا راولاکوٹ کا مقام، یہاں پہ کشمیری بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک گراؤنڈ ہے جہاں پہ روزانہ آ کے سردار امان کشمیری، خواجہ مہران، عمر نذیر کشمیری، یہ 3 جو ہیں یہ مین مرکزی لیڈرشپ میں یہ آ کے خطاب کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی جو چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اور روزانہ کی بیس پہ بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جو پاکستان میں حکومت ہے، جو پاکستان میں ادارے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ مطلب ہم اپنا انالیسس دیتے ہیں، لیکن میں آج کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ آج لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے کہ آج سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا۔ دیکھیں کشمیر میں جو کچھ ہوا، اس کے باوجود آج کے دن دیر کوٹ سے، راولاکوٹ سے، ڈڈیال سے، میرپور سے، حویلی سے، کوٹلی سے، آج باغ سے، آج نیلم سے، آج ویلی سے، آج مطلب کون سے ایسے علاقے ہیں، آج مظفر آباد سے، آج ہر علاقے سے جو لوگ ہیں وہ موٹر سائیکلوں پہ، وہ گاڑیوں پہ باہر نکلے ہیں۔ اور میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ کم پڑ گئی ہے۔ کشمیری اتنی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے۔ اب جو ڈڈیال سے آ رہے تھے، ان پہ آج دوبارہ سے ایک فائرنگ کا سلسلہ ہوا، لیکن مزاحمت جو ہے وہ رات کے اس وقت تک بھی جاری ہے۔ باقی شہروں کے جو لوگ ہیں وہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب جو یہ دریک جو ہے، یہ راولاکوٹ کا جو مقام تھا، جہاں پہ آپ نے وہ تمام فوٹیج دیکھی ہوں گی، جہاں پہ گراؤنڈ میں یہ لوگ بیٹھے تھے، آج اس گراؤنڈ کو صرف خواتین نے فل کر دیا ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہزاروں خواتین باہر نکلی ہیں۔ آج ہزاروں خواتین اپنے 2 ماہ کے بچوں کو لے کے، آج 85 سالہ، آج 70 سالہ ہماری بوڑھی مائیں بھی ساتھ ہیں، آج جوان بیٹیاں اور چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں، آج تمام خواتین باہر نکلی ہیں۔ اور جو کشمیری اس پنڈال میں بیٹھے تھے وہ سائڈوں پہ ہو گئے، مطلب انہوں نے کہا کہ آئیں، آج ہم جگہ دیں گے اپنی بہنوں کو۔ اب وہ جو پنڈال ہے وہ تمام پنڈال خواتین سے فل ہو چکا ہے، اور جو لوگ تھے، جو ہزاروں باقی جو لوگ ہیں وہ سائڈوں پہ جنگلوں میں پھیل چکے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا معاملہ کشمیر کا، مطلب وہ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، رات تک مزید اکٹھے ہو جائیں گے، مزید قافلے پہنچتے جائیں گے، مزید آتے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے نکلنا ہے۔ اب یہ 4-5 پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں۔ ایک اور چیز واضح کر دوں، صرف ایک پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ 4-5 پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک پوائنٹ پہ الگ لوگ ہیں، دوسرے پوائنٹ پہ الگ ہیں، تیسرے پوائنٹ پہ الگ ہیں، اور آلموسٹ آئی تھنک میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ 10، میرے ساتھ میں بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 پوائنٹ ہے جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب ایک پوائنٹ پہ اس طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ 10,000 ہے، دوسرے پوائنٹ پہ 20,000 ہوگا، کسی پہ 30,000 ہوگا، اس طرح کر کے مختلف پوائنٹس پہ لوگ ہیں۔ اور مزید جو ہے وہ مختلف شہروں کے قافلے پہنچ رہے ہیں۔ اب وہاں تو بندے اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا رخ ہوگا مظفر آباد کی جانب۔ اور اگر تو یہ مظفر آباد پہنچ گئے، پھر کوئی چیز، دنیا کی کوئی طاقت ان کو قابو نہیں کر سکے گی، ابھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب خواتین سامنے آ گئی ہیں۔ دیکھیں آپ کیا ان خواتین پہ گولیاں چلائیں گے؟ حالانکہ یہ خواتین پہ گولیاں چلاتے رہے ہیں، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ دیکھ لیں، لیکن یہاں غلطی کریں گے، یہاں اگر انہوں نے کیا تو یہ ان کی، میں کہوں گا کہ ایک سب سے بڑی غلطی ہوگی، اور اس غلطی کا ازالہ یہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ کشمیر کی حد تک
اب لانگ مارچ کا آغاز ہونا ہے مظفر آباد کی جانب. آپ کو لانگ مارچ بھی دکھائیں گے، کوشش کریں گے آپ کو تمام تر حالات دکھائیں. ایک طرف تو یہ ہے کشمیر میں، اب دوسری طرف جو ہے وہ میرپور کے جو لوگ ہیں، ڈڈیال کے جو لوگ ہیں، جو کشمیر کے مختلف علاقوں سے رکھنے والے لوگ جو یو کے میں رہتے ہیں، یو کے میں آج ہزاروں لوگ باہر نکلے ہیں. آج پوری دنیا میں آپ اس طرح سمجھے کہ کشمیری جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ شوکت نواز میر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا، انہیں دہشت گرد کہا گیا. تو میں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اور جو فیصلہ ساز ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو ہزاروں خواتین نکلی ہیں، کیا آپ کو یہ دہشت گرد نظر آتی ہیں؟ یہ جو ہماری بری بری مائیں نکلی ہیں، کیا آپ کو یہ دہشت گرد نظر آتی ہیں؟ جو ماؤں نے چھوٹے چھوٹے 2-2 ماہ کے بچے ہاتھوں میں اٹھائے ہیں، یہ آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں؟ یہ جو آج ہزاروں نوجوان باہر نکلے ہیں، یہ آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں؟ خدارا اپنی پالیسی پہ غور کریں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. اب معاملہ یہاں آ کے رکتا ہے. دیکھیں، میری بات ہو رہی تھی نا، تو مجھے وہ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیا سوچ رہے ہیں. میں نے کہا یہ جو بھی سوچ رہے ہیں غلط سوچ رہے ہیں. اگر تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آہستہ 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 جو ٹیمپرامنٹ ہے، آہستہ آہستہ جو ان کا جذبہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور میدان خالی ہوتا جائے گا، تو یہ ان کی پالیسی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 ماہ کے دوران انہیں پتہ چل گیا، 1 ماہ کے دوران انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ لوگ کم نہیں ہو رہے. یہ کوئی ڈیچو کا دردہ نہیں ہے کہ جہاں پہلے دن زیادہ ہوں گے، دوسرے دن کم ہوں گے، تیسرے دن کم ہوں گے، آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے جائیں گے. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ دن کو لوگ چلے جاتے ہیں، شام کو آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے. یہاں اسی طرح لوگ ہیں، یہاں اتنی ہی تعداد میں لوگ موجود ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ پالیسی غلط ہے. اگر دوسری پالیسی یہ ہے کہ اگر یہ موو ہوتے ہیں تو ہم ان پہ آپریشن کریں گے، گولی چلائیں گے، تو یہ بھی ان کی بھول ہے، یہ بھی ان کی پالیسی غلط ہے. اب ان کی پالیسی ہونی کیا چاہیے؟ ان کی پالیسی تو یہ ہونی چاہیے، اور یہ ان کو واضح کرنا چاہیے کہ ان کی پالیسی کیا ہے. اس حکومت کو، شہباز شریف کی حکومت کو اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ ان کی پالیسی کیا ہے کشمیر کے حوالے سے. کیونکہ ہم ہمیشہ کشمیر کو اشارہ کہتے رہے ہیں، کشمیر کا چرن بیچتے رہے ہیں، مطلب کشمیر کے نعرے لگاتے رہے ہیں، 5 فروری مناتے رہے ہیں، کیا کچھ مناتے رہے ہیں، کون سے ڈیز بناتے رہے ہیں، اور آج پورا کشمیر بند ہے. آج کشمیر کے عوام سڑکوں پر ہے، اور آج ہم پوچھ ہی نہیں رہے کیوں. اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کے مطالبات سنے جائیں اور ان کے مطالبات مانے جائیں. ان کے مطالبات کو سنا تو جائے، کوئی کمیٹی جائے، کوئی یہاں کمیٹی بنائی جائے جو وہاں جائے، وہاں جا کے ان سے بات کرے. یہاں اپوزیشن کے لوگ جو ہیں، علامہ راجہ نصر عباس، محمود اچکزئی، یہاں مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہاں اس طرح کے جو لوگ ہیں، جب وہ جانے لگے ان کو روک لیتے ہیں. او بھائی تساں انہاں نوں نہیں جان دینا، نہ جان دو، تسی ہوتے جاؤ نا، تسی ہوتے جاؤ، تسی انہاں دے نال جا کے گل کرو. ایک طرف آپ نے فوڈ سپلائی بند کر دی ہے، ایک طرف آپ نے ان کے لیے کھانا بند کر دیا ہے. مطلب آپ کی پالیسی کیا ہے؟ پالیسی واضح کی جائے کشمیر کے حوالے سے. آج کشمیری اپنا حق مانگ رہے ہیں. خدا را اس ملک کا سوچے. خدا را آپ مطلب اس طرح کی پالیسی طے کر کے آپ نقصان دے رہے ہیں، آپ کاز کو نقصان دے رہے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ پالیسی واضح کی جائے. سو دیکھیں جی، جو لانگ مارچ ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے، آج کے 3 ہے. اور کیونکہ ابھی اس وجہ سے آغاز نہیں ہوا کہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کس طرح جانا ہے، کس رستوں سے جانا ہے، اور پھر ہم نے کس پالیسی کے تحت جانا ہے، اور ہم نے کیا اسٹریٹجی بنا کے جانا ہے. تو اس میں تمام لوگ ہوں گے. ایکشن کمیٹی کے حاجہ مہران وہاں پہ موجود ہیں، سردار امان موجود ہیں، عمر نذیر کشمیری موجود ہیں، اور اب یہ تمام لوگ بھی ان ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور اب موو ہوا جائے گا مظفر آباد کی جانب. اور انہوں نے کہا کہ اگر مظفر آباد چلے گئے پھر نہ کوئی اسمبلی رہے گی، نہ کوئی چیز رہے گی. تو یہ معاملات ہیں جی. باقی جو کشمیر کے حوالے سے ہوگا آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے. کشمیر کا جو جذبہ ہے، کشمیر کا جو جنون ہے، کشمیر میں جس طرح لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ تمام منظر بھی آپ کو دکھائیں گے، اور آپ کو کشمیر کے لانگ مارچ کی اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.